السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ شیاطین سے حفاظت کا ایک بہت ہی بڑا اور اہم ذریعہ ہے کثرت سے توبہ اور استغفار۔ یہ شیاطین کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ ہے کہ جیسے ایک شخص اس کا بہت سارے دشمن پیچھا کرتے ہوں اسے مارنے کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی مضبوط قلعہ میں بند کر لے کہ جہاں تک کسی بھی طرح سے دشمن کی رسائی نہ ہو سکتی ہو، ایسے ہی آپ یہ اذکار اور یہ توبہ اور استغفار کو سمجھیے کہ آپ نے اپنے دشمن یعنی شیطان کے خلاف اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعہ میں بند کر لیا ہے۔ شیطان اس طاق میں رہتا ہے کہ کب یہ بندہ غافل ہو اور اس کو یہ گمراہ کر دے۔ جب بھی آپ کے اندر گناہوں کے خیالات آئیں، فوری طور پر آپ توبہ اور استغفار پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کے کلمات پڑھیے، انشاءاللہ اس کا بہت بہتر اثر آپ پائیں گے۔ آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ کے من میں خیالات آ رہے ہیں کچھ اس طرح سے، اچھا ابھی پڑھ لیں گے، چلو اگلی نماز پڑھ لیں گے، اس طرح کے خیالات اگر آتے ہیں اور یقیناً آتے ہیں، آپ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تکبیر و تحلیل کے کلمات پڑھیے اور توبہ اور استغفار کریے، انشاءاللہ شیطان کے اس حملے سے اپنے آپ کو آپ محفوظ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اور اس سے توبہ اور استغفار کیجئے، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جو شخص بھی کسی بھی طرح کا کوئی گناہ کر بیٹھے، اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے تو یقینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کو التواب اور الرحیم پائے گا، یعنی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نے کسی کو ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو ظلماً مارا پیٹا نہیں، کسی کا مال نہیں ہڑپ کیا، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میں روزانہ استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ، اور دوسری روایت میں ہے فی کل یوم 100 مرہ، روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ کلمات اپنی تعریف کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اتنا بڑا ہوں، اتنا نیک ہوں کہ 100 بار استغفار کرتا ہوں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ وہ ہمیں تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں دیکھو میں اتنی کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، تم لوگ بھی کثرت سے توبہ اور استغفار کرو۔ آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، خالی ہیں یا خالی نہیں ہیں، کچھ کاروبار کے کچھ سامان آپ سیٹ کر رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان خالی، گراہک کو آپ ڈیل نہیں کر رہے ہیں، اس خالی زبان کا آپ بہتر استعمال کرتے ہوئے
تسبیح و تحلیل کے کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا اس طرح کے کچھ اور کلمات استغفار کے جو بھی آپ کو یاد ہوں وہ آپ پڑھیں، یقیناً آپ کے ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ استغفار کی وہ کلمات جو آپ کو یاد ہوں گے میں ان کی طرف نشاندہی کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام نے استغفار کیا ہے، قرآن مجید میں وہ دعا موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ایک بہترین استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، دوبارہ اسے نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی بخشش طلب کرے۔ اب یہ معنی جس ذکر میں بھی، جس دعا میں بھی پایا جائے گا وہ دعا توبہ اور استغفار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ فرض نمازوں میں، سنت نمازوں میں، سبھی طرح کی نمازوں میں سلام پھرنے سے پہلے ایک بہترین استغفار پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ والی دعا صرف اسی موقع پر ہی پڑھنی چاہیے، کہیں اور نہیں پڑھ سکتے، بلکہ یہ ایک بہترین استغفار ہے جس میں بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ صرف تو ہی ہے جو میرے گناہوں کو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں، اپنے رحم و کرم سے ہمیں مغفرت عطا فرما دے، اور پھر اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو بہت زیادہ مہربان ہے اور مغفرت دینے والا ہے، بخش دینے والا ہے۔ تو یہ ایک بہترین ذکر ہے، بہترین استغفار ہے، اسے بھی آپ خالی اوقات میں پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو بہت ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کتاب و سنت کا پابند بنائے، توبہ و استغفار کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔